میرے واجب الاحترام قابل صد احترام محترم مکرم معززین ساتھیوں دوستوں بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ یونس کے دو ہی مقام سے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس آیات کا صحیح صحیح مطلب مفہوم بیان کرنے، کرانے، عمل کرنے اور سنانے کے بعد اللہ ہمت توفیق دے کہ ہم ساری زندگی قرآن کے سائے کے نیچے گزارنے، اور اللہ پاک ہم سب کو سعادت بخشے کہ ہم بار بار قرآن پاک سے وابستگی اور تر و تازگی حاصل کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے یہ جنت کے متعلق ہے۔ جہنم بھی بڑی سخت ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور دروازے یہ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ 6 فٹ کا ہوگا یا 5 فٹ کا یا 10 فٹ کا یا 15 فٹ کا، نہیں، پتہ نہیں کتنی بڑا دروازہ ہوگا، یہ حدیث میں نہیں بتایا گیا، بس اتنی ہے قرآن کے اندر کہ 7 دروازے جہنم کے، اور حدیث میں ہے کہ جنت کے 8 دروازے، اور یہ بھی نہیں بتایا گیا جنت میں کہ ایک دروازہ کہاں سے لے کر کہاں تک ہوگا، یہ کوئی علم نہیں۔ دیکھو، اتنے تو ہمیں علم ضرور ہے کہ جہنم اور جنت بالمقابل جہنم کے جنت کا ایک دروازہ اضافی ہے۔ دیکھو، جہنم کے 7 اور جنت کے 8، تو اللہ کا ارادہ لگتا یہی ہے کہ جہاں ایک دروازہ اضافی رکھا ہے کہ زیادہ ہی لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جس وقت حضرت یوسف یعنی عزیز مصر، اس وقت پتہ نہیں تھا کہ حضرت یوسف یہی ہے جو میرا بیٹا جس کے لیے میں رو رو کر وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ کہ میری آنکھیں بھی سفید ہو گئیں اور میں غم سے رو رو کے اندر جو ہے اپنے آپ کو گھوٹ کے بیٹھا ہوں۔ فرمایا کہ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ۔ ابواب دروازوں کہتے ہیں، متفرقہ جدا جدا۔ فرمایا کہ بیٹو جب مصر میں داخل ہونا کہ 2 ہو کر جانا، اس لیے کہ اکٹھے جاؤ گے نا، تمہارے قد لمبے ہیں، خوبصورتی کے حساب سے بہت مشہور ہے، تو آپ کو کوئی نظر نہ لگا دے۔ یہ ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ میری تدبیر ہے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اگر اللہ کی تقدیر ہے تو میری تدبیر آگے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ ہماری تو تدبیر ہے نا کہ یہ ہوگا، ایسے کریں گے تو یہ ہوگا، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، کہتا وما اغنی عنکم، میری تدبیر اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ علیہ توکلت وعلی اللہ فلیتوکل، فرمایا اللہ پر بھروسہ کرو، اور ہمیشہ ہی نیک لوگ اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مصر کے 4 دروازے تھے جو بڑے تھے، تو بعض نے 5 لکھے ہیں، 2 ہو کر جا رہے ہیں، کیونکہ جس وقت گزر رہے تھے اس وقت حضرت یوسف تخت شہین پہ بیٹھے تھے اور اپنے بھائیوں کو آتے ہوئے دیکھ رہے،
یہی بھائی تھے جو حسد کی وجہ سے اپنے باپ سے گود سے نکلوا کر کنویں کے اندر پھینکا گیا، گھسیٹا گیا، تھپڑوں سے لکڑیوں سے مارا گیا۔ اور یہی بھائی ہے جو 3 دن کے بعد نکالا گیا اور ردی پیسوں میں بیچا گیا، غلام سمجھ کر۔ بھائیوں نے کہا یہ غلام ہے، بھگوڑا ہے ہمارا غلام، بھاگ گیا۔ ان قافلے والوں کو بیچا، قافلے والے لے گئے اور وہ عزیز مصر کو بیچا، ولید بن ریان کو۔ بہرحال یہ مختلف ایک موضوع اور واقعہ ہے قرآن میں، لیکن میں اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے گزرا تو وہاں بھیڑ لگ گئی، ہجوم ہو گیا، کیونکہ بے شک 2 ہو کر گزر رہے تھے، لیکن روب دبدبا نبی کی اولاد تھی، یعقوب کی اولاد تھی، اور دادا بھی نبی ہے، پر دادا بھی نبی ہے، تو پھر ایک روب تھا، زیادہ لگتے تھے۔ جب کہ وہ 5 دروازوں سے گزر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ 7 دروازے جہنم کے جو ہیں نا، ان میں مختلف گناہ گار لوگ، مختلف گناہ کے ارتکاب لوگ یہاں سے گزریں گے، اور ہر گناہ کرنے والوں کے لیے ان کے لیے مختلف دروازہ مختص کر دیا جائے گا کہ یہ بندہ اتنی گناہ گار ہے اور اس دروازے سے گزرے گا۔ اور ان کے جو طبقات ہیں، درجات ہیں، وہ طبقات بھی مختلف ہیں۔ پہلا یہ نارمل طریقے کا ہے، دوسرا کچھ اس سے کم، اس سے پھر اس سے زیادہ، اس سے پھر اس سے زیادہ، یعنی 7 کیا کئی طبقات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی بڑا جرم ہوگا اتنی بڑی اور کڑی سزا دی جائے گی۔ جس طرح دنیا کا نظام ہے، چھوٹی چوری تو چھوٹی سزا ملتی ہے، بڑی ڈکیتی تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو اس لیے لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرمایا کہ میں نے جنت کے ارد گرد دنیا کی باڑ لگا دی ہے۔ اب دنیا کی باڑ کیا ہے؟ باغ ہے نا، باغ، خوبصورت باغ ہے، انگور کا لگا لو، آم کا لگا لو، کسی چیز کا، تو ان کے ارد گرد خاردار ٹہنیاں، خاردار کانٹے لگا دی جاتے ہیں کہ یہ بچے یا مال یا کوئی چیز اندر نہ آئے۔ انسان دور سے دیکھتا ہے لیکن اندر جانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ خاردار کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ تو جب دل کرتا ہے مالک سے پوچھتا ہے کہ یار میں آپ کا باغ دیکھ سکتا ہوں، پھر سکتا ہوں، کوئی چیز کھا سکتا ہوں اگر مالک اجازت دے تو۔ یعنی یہ بھی جنت ارد گرد باڑ لگائی گئی ہے۔ اب ہمیں ہمارے دل کو لگ نہیں رہی، ہم زیب و زینت کو دیکھ رہے ہیں جو دنیا کے اندر ہے، یہی باڑ کراس کرنا ہے۔ یہ باڑ کراس اس لیے کرنا ہے کہ اس مالک سے پوچھنا ہے کہ میں اس باغ میں جا سکتا ہوں۔ مالک کہے گا کہ ایک شرط ہے۔ اب اس مالک کی شرط کیا ہے؟ مالک فرمائے گا کہ شرط میری یہ ہے اس باغ کے اندر آنے کی کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس باڑ کو، اس خاردار کانٹے کو گزر کر آگے جانا ہے نا، تو پھر باغ آئے گا نا۔ اب جب ہم اس باڑ کو توڑیں گے نہیں، کراس ہی نہیں کریں گے، خاردار لکڑی کو نہیں ہٹائیں گے، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، ہدایت کے ذریعے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے جب ہم یہ پاسداری پوری کریں گے، پھر اللہ پاک فرمائیں گے تم نے خاردار ٹہنیوں کو، خاردار کانٹوں کو ہٹا دیا ہے، اب میری اجازت ہے کہ یہ باغ تمہارا ہے۔ ایسے نہیں ہے۔ صبح اٹھے نماز کے لیے، ٹھنڈ جو ہے یہ ہمیں ڈراتی ہے، پھر سو جاتے ہیں، یہ ٹھنڈ باڑ ہے۔ انسان کا سوچ ہے نا، یہ یار میں اٹھوں گا ٹھنڈ لگے گی، میں کیسے جاؤں گا مسجد میں، ٹھنڈا پانی، یہ جو سوچ ہے نا کہ یہ کروں گا تو میں کیسے، یہ باڑ ہے، یہ باڑ لگی ہوئی ہے، یہ خاردار، اس کو ہٹانا پڑے گا۔ ہٹاؤ گے، ہٹانے کے بعد آ گئے مسجد میں، یہ باغ ہے۔ یہ کیا ہے؟
باغ ہے۔ اگر تم سو گئے، سمجھو تم کانٹوں سے ڈر گئے، تم نے کہا بس نہیں کرنا، پھر یاد رکھنا پھر مالک کی اجازت نہیں ملے گی باغ کے اندر داخل ہونے کی، من مرضی دروازہ کھول دے، اگر اینٹ دے دے وہ باہر لا، دونوں گیٹ۔ صحابہ کو پیارے نبی نے ایک رغبت دلائی ہے، رغبت، وہ ہمیں بھی حکم ہے اور ہر صحابہ کو بھی حکم تھا۔ وہ رغبت کیا ہے؟ وہ ایک لالچ ہے، وہ جنت کی لالچ ہے۔ کس چیز کی ہے؟ جنت کی۔ اور فرمایا کہ جنت میں یہ چیز ملے گی۔ اب انسان کہتا ہے بس جو چیز جنت میں ہے وہ تو ادھر کھا لیتے ہیں، انار ہوگا یہ ادھر ہے، انگور ہوگا وہ دنیا میں، ہم یہی کھاتے رہیں گے، جنت کون؟ ایک سوچ ہے انسان کی۔ لیکن اگر یہ سوچ نہ رکھے، اللہ نے نام بتائے ہیں، ورنہ ذائقے یہ تھوڑے ہوں گے، یہ ذائقے نہیں ہیں، یہ نام ہیں تاکہ انسان سمجھ سکے، سمجھنے میں آسانی ہو سکے، پتہ نہیں آگے نظام کون سا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ یہ دار العمل ہے، یہ جو آج عمل کر رہے ہو نا، یہ عمل فوراً رہتا نہیں ہے ہمارے ساتھ، ہم کر رہے ہیں نا، وہ انتظار کھڑے ہیں، فوراً ڈاک گئی، ڈاک رب کے پاس پہنچے، ڈاک، اور ڈاکیا کون ہے؟ وہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں نا، تو پہلے ہے جو پہلی نیکی ہے، سب سے پہلے اول اندر داخل ہونے کی مسجد میں جمعے والے دن، فرمایا اس نے ایک اونٹ، بڑا بہت قیمتی اونٹ، یعنی کہ ماڑا کمزور، بہت بڑا اونٹ ذبح کرنا، قربانی کرنے کے برابر اس بندے کو ثواب ملتا ہے جو سب سے پہلے آتا ہے۔ اب آپ کوئی اونٹ لے کر یہاں 42 ٹبے پر ذبح کرے اور وہ غربا میں تقسیم کرے تو پھر ثواب پائے گا، وہ بھی حلال پیسوں سے لے گا، کوئی اس کے اندر حرام پیسوں کا مکس ملاوٹ نہیں ہوگی، تو پہلے تو لے نہیں سکے گا 10 لاکھ اونٹ، قیمتی کی بات کر رہا ہوں نا، 5 لاکھ کا لگا لو، اور یار 10,000 دی چھوٹی لے لی بھی اسی نہیں لے سکتے جو قربانی کر سکیے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو پہلے آئے گا اس کا یہ ثواب لکھا جا چکا ہے۔ یہ ڈاکیا لے کے گئے، یہ ڈاک پہنچ گئے۔ اب یہاں آنے کے لیے تمہارے گھر میں، باہر میں، بازار میں آڑ بھی تھی، وہ کون سی آڑ؟ یہ خاردار ٹہنی تھی مسجد کے باہر کہ کیسے جاؤں گا، میں کاروبار کروں یا میں جمعہ پڑھنے کے لیے جاؤں؟ اگر اس نے اس کو سب دنیا داری کو پسے پشت ڈال دیا، اس خاردار ٹہنیوں کو ہٹا کے وہ راستہ کراس کر کے آ گیا، سمجھو یہی بندہ ہی اس کو انعام مل گیا جو میں ابھی بتایا کہ اونٹ کی قربانی۔ پھر اس کے پیچھے جو آئے گا، پھر پیارے نبی نے فرمایا گائے کی قربانی، پھر اس کے پیچھے جو آئے گا پیارے نبی نے فرمایا کہ اس کو جو ہے بکری کی قربانی، پھر اس کے پیچھے جو آئے گا پھر مرغی کی قربانی، پھر بالکل آخر میں آئے گا جو خطبے کے دوران اس کو ایک انڈا، خطبے سے پہلے ایک انڈا مرغی کا انڈا، اس کا صدقہ کرنے کے برابر ثواب۔ اور فرمایا اس کے بعد خطبہ امام شروع کرے گا، فرشتے بھی رجسٹر ٹھپ کر کے بیٹھ گئے، وہ بھی توجہ کے ساتھ خطبہ سن رہے ہیں۔ اب جو بھی خود خطبے کے دوران اگر کوئی نیکی نہیں لکھی گئی، یہ اس کا فرمان ہے کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس آڑ کو، اس باڑ کو، خاردار ٹہنیوں کو کراس کرنا پڑے گا۔ یہ اولاد ہے، یہ خاردار ٹہنیاں ہیں۔ قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی اولاد بھی، لیکن اس فتنے کو کیسے کراس کرنا ہے؟ یعنی اس محبت میں گھر بیٹھ گیا، نماز نہ پڑھی، اللہ اور اس کے رسول کے جو حقوق تھے وہ پورے نہ کیے، ہٹ گیا، سمجھو وہی خاردار ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کے آ گیا، فرمایا بعد کے اندر پیار بھی ہو جائے گا، پہلے اللہ اور اس کے رسول کے حقوق تو ادا کریں۔ فرمایا یہ خاردار نہ بنا، یہ اولاد نیک بنی، یہ اچھی اولاد ہے۔
اس لیے اولاد کی خاطر، دولت کی خاطر بندہ جہنم میں زیادہ جائے گا، حدیث میں آتا ہے۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے بھی رغبت دی، حضرت رابعہ بصریہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بس ہوتا، لوگ جنت جنت کرتے ہیں، میں جنت کو آگ لگا دیتی، جہنم کو بجھا دیتی۔ کیوں؟ فرمایا لوگ جنت کے لالچ میں عمل کرتے ہیں۔ فرمایا پوچھا گیا تو اور کیا کریں؟ فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر عمل کریں، جنت کے لالچ میں عبادت نہ کریں۔ تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ نے جواب دیا رابعہ بصری کو، رابعہ بصری یہ تیرا اپنا مینڈ ہے، تیرا اپنا ضمیر ہے، لیکن اللہ پاک جو قرآن میں فرمایا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، یہ جنت کی طرف آ جاؤ، جب خود لالچ دے رہا ہے ہم کیوں نہ دیں؟ اللہ لالچ دے رہا ہے نا، فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ یہ قرآن لالچ دے رہا ہے، یہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں۔ ایسے تو نہیں آئیں گے، کوئی شاید اس لالچ کو سن کر کہ ہم جنت میں جائیں گے، اس جنت کو سن کر کوئی آ جائے، قرآن تو پکار رہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ 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 عرضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقین اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ یہ تو قرآن پکار رہا ہے۔ اس قرآن نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا ہے، ہم نے لیا نہیں ہے، ہماری کمی ہے۔ جنت تو قرآن کے سامنے واضح ہے۔ فرمایا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، ہم نے قرآن کو سیکھ کر آگے پھیلانا ہے۔ اور وہ جب قرآن پڑھتے وہ آیتوں کی ونڈ کرتے، ونڈ جانتے ہو تقسیم، یہ جہنم کی آیات ہے، یہ جنت کی آیات ہے، یہ صدقہ خیرات کی آیات ہے، یہ فلاں چیز کے بارے میں اتری، یہ وہاں آیات اتری اور اس موقع پہ اتری، ونڈ کیا کرتے تھے۔ دوستو اب ذرا توجہ فرمائیں کہ اللہ پاک یہ جنت کی لالچ دینے کے بعد کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس جنت کی لالچ دینے کے بعد اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے حقوق، میرے رسول کے حقوق، حقوق العباد بندوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق، عزیز و اقارب و رشتہ داروں ہمسایوں کے حقوق، یہ سب اس دین کے اندر آ جائیں گے۔ جب آ جائیں گے میں میرا فیصلہ یہ کہ بندہ جنتی وہی ہے جو سارے احکامات پہ عمل کیا ہے، جو نہیں کیا وہ جنت کا مستحق بھی نہیں ہے اور جنت کا وارث بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ایک سوال کیا، اللہ تو بار بار جنت کی لالچ دیتا ہے، اے موسیٰ اپنے قوم والوں کو یہ کہو اگر یہ عمل کریں گے تو ان کو جنت کا یہ درجہ ملے گا۔ ربا میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے مجھے نبی بنایا ہے، آپ نے مجھے پیغمبر اور رسول بنایا ہے، میرا اتنی حق بنتا ہے کہ میں آپ سے جنت کے بارے میں سوال کروں۔ اللہ نے فرمایا کر موسیٰ، میں تجھے جواب دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سب سے ادنا، کمتر، چھوٹا، بالکل چھوٹا وہ جنتی کا درجہ کتنی ہوگا؟ ربا یہ مجھے بتا دے تاکہ قوم والے میرے سے سوال کریں میں صحیح طریقے سے جواب دے سکوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں موسیٰ یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو تکڑا ہو جا، تیار ہو جا، میں رب اس سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ جی رب۔ اللہ پاک فرماتے ہیں
کہ ایک بندے کو جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا ان کو میں اپنے سامنے کھڑا کروں گا اور میں ان سے پوچھوں گا کہ دنیا کے اندر جتنی بادشاہ گزرے ہیں سارے بادشاہوں میں سے 4 جو بڑے بادشاہ ہیں ان 4 کا نام لے، اور وہ بندہ کھڑے ہو کر جو ان کے اللہ پاک ان کے دل میں ڈالیں گے، دنیا کا نظام دل کے اندر آ جائے گا کہ دنیا کے اندر کون سا اتنی بڑا بادشاہ تھا، کس بادشاہ کی اتنی بڑی سلطنت تھی جو آج میں رب کو یہ کہہ سکوں، فوراً دل کے اندر یہ بات آئے گی فلاں بادشاہ اتنی سلطنت کا مالک تھا، اللہ فلاں بادشاہ۔ اللہ پاک فرمائیں گے کیا تیرا دل کرتا ہے کہ اس جیسی سلطنت مجھے مل جائے؟ کہے گا جی رب میرا بھی دل کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تیرا دل کر رہا ہے تو پھر اس جیسی سلطنت آج جنت میں تجھے عطا کر دی گئی ہے۔ یہ دنیا کی بات کر رہے ہیں، فرمایا اللہ اس کی تو سلطنت اتنی وسیع تھی، بڑی لمبے پیمانے پر تھی، کیا اتنی دے گا؟ فرمایا یہ تو ایک بادشاہ کی بات کر رہا ہے، 4 بادشاہ کی اجازت دی ہے میں نے۔ پھر اللہ پاک فرمایا کہ دوسرا، فرمایا اس کی اتنی سلطنت تھی، فرمایا وہ بھی اس کی سلطنت کے برابر تجھے عطا کر دیا گیا ہے۔ پھر تیسرا، چوتھا، 4 بادشاہ۔ پھر اللہ پاک سوال کریں گے اس ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا کہ ان کی اس بادشاہوں کی جتنی نعمتیں تھیں، جتنی وہ دنیا میں استعمال کیا کرتے تھے، لذتیں، راحتیں، مزے لیا کرتے تھے، تیرا دل کرتا ہے کہ وہ مزے میں بھی لوں؟ فرمایا جی رب میرا بھی دل کرتا ہے۔ فرمایا اس جیسے بدلے، اس جیسی نعمتیں جو بادشاہ راحتیں لیا کرتے تھے اس سے 10 گنا زیادہ راحتیں تجھے عطا کر دی گئی ہیں۔ وہ بندہ کہے گا ربا میں تو سب سے بڑا جنتی ہوں۔ فرمایا نہیں تو کم درجے کا جنتی ہے۔ فرمایا کم درجے کے جنتی کو اتنی انعام دیا جا رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بڑا درجے کا جنتی ہوگا اس کو کتنے انعام ملے گے، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر حضرت موسیٰ نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ کون سا ایسا جنتی ہے جو سب سے آخر سے نکلے گا، اپنے گناہوں کو یعنی سزا بھگتنے کے بعد، سزا پانے کے بعد جو جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا؟ تو اللہ پاک جواب میں فرماتے ہیں ایک شخص ایسا ہوگا۔ اس حدیث کو بیان کون فرما رہے ہیں؟ پیارے نبی صحابہ کے سامنے۔ ایک جنتی اپنی سزا پوری کرنے کے بعد اللہ پاک حکم فرمائیں گے اب جہنم سے نکل جا، نہر حیات میں غوطے لگا، اب تیرے ماتھے پر جہنمی لکھ دیا گیا ہے لیکن تو نکل کر جنت میں چلا جا۔ اب ماتھے کے اوپر تو جہنمی لکھ دیا گیا ہے، یہ جہنمی کیوں لکھ دیا گیا ہے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ اللہ پاک ان کو کیسے نکالیں گے، نکالنے کا طریقہ کچھ انوکھا اور نرالا ہے اللہ پاک کا۔ یہ بندہ کہے گا ربا اتنی صدیاں ہوگی میں اپنی سزا پا رہا ہوں، ہن تو بس کر، مسلمان تو نا، ایمان تو ہے نا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو میرے سے وعدہ کر، تو کیا کرنا، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہے گا ربا مجھے جنت کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اور کیا، کس چیز کا سوال کر رہا ہے؟ ربا اتنی کر دے کہ جہنم کے انگاروں سے نکال کر جہاں جہنم کا دھواں ہے نا، ایک حدود ہے دھوئیں کی، اس دھوئیں کے اندر کر دے، انگارے بڑے سخت ہیں۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے اچھا یہ تیری آخری بات ہے نا، اور تو وعدہ خلافی تو نہیں کرے گا، اور تو اس کے بعد کوئی سوال نہیں کرے گا؟ نہیں ربا میرے ہاتھ کھڑے، میں نہیں کروں گا۔ اللہ پاک ان کو اس جہنم کے انگاروں سے نکال کر اس دھوئیں والی جگہ رکھ دیں گے جہاں جہنم کا دھواں ہے۔
تو یہ دیکھے گا دھوئیں کو، ادھر تک کہ دھوئیں کی تکلیف کتنی ہوتی ہے، کوئی بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ تو دنیا کا دھواں ہے نا جو ہم بیٹھ نہیں سکتے، وہ جہنم کے دھوئیں کی بات کر رہا ہوں۔ دھواں یہ مستقل صورت اتری ہے، سورۃ دخان، سورۃ دخان ہے، دخان مانا دھواں۔ ایک دھواں قیامت کے آنے سے پہلے ظاہر ہوگا، پوری دنیا میں چھا جائے گا۔ اگلے دن میں قرآن کے درس میں بتایا ہے۔ پھر وہ بیٹھے گا تو دیکھے گا ایک جنت کے سامنے کچھ گیلری ہے، گیلری نہیں ہوتی مکان کے سامنے گیلری، تو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، فرشتے کسی کو پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہیں، کسی کو ادھر لے کے جا رہے ہیں، کسی کو ادھر پیشی ہے، کسی کو ادھر پیشی ہے، جیسے عدالت کا نظام ہوتا ہے۔ یہ کہے گا ربا دھوئیں سے دل گھٹ رہا ہے، دل تنگ ہو رہا ہے، اگر مہربانی فرما دیں اس دھوئیں سے نکال کر وہ سامنے جو گیلری ہے نا، جو لوگ آ جا رہے ہیں، ادھر تو داخل کر دیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے پھر بول رہا ہے، کیا آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا کہ میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا؟ پھر کہہ رہا ہے ربا بس آخری دفعہ مہربانی فرمائیں، بس اس دھوئیں سے نکال دے۔ اللہ پاک فرشتوں کو حکم ہے اس کو لے کر وہاں اس گیلری میں داخل کر دو۔ اس گیلری میں بیٹھے گا تو بیٹھا رہے گا، سامنے شیشے سے، یعنی شیشہ ہوگا، شیشے کی پچھلی جانب جنت ہوگی۔ یہ شیشے سے جو دیکھے گا تو بڑے یہ لشکارے چمکارے، اللہ اکبر، اور شادیوں کے اوپر مکانوں کے اوپر لائٹیں کرتے ہیں، لگا دیتے ہیں، یہ اشارے یوں، کوئی لائٹ بند ہو رہی ہے، کوئی چل رہی ہے، ایسا خوبصورت نظام۔ تو پھر آنے جانے والے لوگوں سے پوچھے یار یہ پیچھے کیا ہے؟ یہ ایسے لشکارے تو بڑے مزے تھے بڑے، تو کہیں گے یہ جو شیشہ آڑ لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے جنت ہے۔ کیا ہے؟ اس کے پیچھے جنت۔ تو کیونکہ اس شیشے سے دور ہوگا، دروازے سے دور ہوگا، جنت سے دور ہوگا، کتنی دور ہوگا حدیث میں اتنی مسافت نہیں بتائی گئی۔ پھر کہے گا ربا میں انبر گیلری میں بیٹھا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں یہ جو شیشہ ہے نا، یہ شیشے کے قریب کر دے، میں تو جنت کا نظارہ تو دیکھوں۔ اللہ پاک تو ہون تو میں نے وعدہ کی تھی پھر مکر گئی۔ نہیں ربا آخری دفعہ بس میں نہیں کروں گا ربا مہربانی فرما، بس اتنی تک لے جا۔ اتھو کٹ کے اتھے تک لے آئیں کہ اتھے تک نہیں لے جا کے سکتا، اللہ تو بڑا کریم ہے۔ اللہ پاک چلو ہون ٹھیک ہے تینوں لے جانا، فرشتے نے لے کے اتھے شیشے سے کول بٹھا دو، فرشتے پکڑ کے ادھر بٹھا دیں گے۔ ایسی خوبصورت نظارہ جنت کا دیکھے گا، ایسا منظر دیکھے گا منہ میں پانی آ جائے گا۔ اتنی نعمتیں، اتنی حوریں، اتنی زبردست نظام، تو یہ کیا کرے گا؟ اللہ میں تو پہلی دفعہ اس کا نظارہ دیکھا، کیا اتنی مہربانی کر سکتا ہے اس شیشے سے پار ہی کر دے؟ ہاں اس شیشے کے پار، دیوار کے پار جی آڑ ختم کر دے، بھائی ایسے بس زیادہ نہیں، جنت کے اندر نہیں، چوک کے میں نے جنت دروازے دے وچ ہی بٹھا دے۔ اللہ پاک وہ پھر کہندا بھائی تو پھر شروع ہو گیا، تجھے چپ نہیں ہوتی؟ ربا بس مہربانی کر، دل نہیں رہا جاتا میرے سے رہا نہیں جاتا، میں کی کراں، میں مجبور ہو گیا ربا۔ اللہ پاک نے چلو آخری دفعہ پھر کوئی سوال نہ کری، ربا کوئی سوال نہیں کراں گا۔ اللہ پاک فرمان گے فرشتہ نو جاؤ انہیں چک کے جنت دے دروازے دے وچ ہی بٹھا دو، سامنے ہی بوہے دے سامنے ہی بیٹھ جائے گا، بیٹھا رہے گا دیکھتا رہے گا۔ ہن ربا انی لمبے سفر تو چک کے اتھے تک پہنچا گی، کیا تو اتنی کرم نوازی نہیں فرما کے اندر ہی داخل کر دے؟ ہاں اندر ہی داخل فرما دے ربا، تیری اتنی کرم نوازی، اتنی رحیمی، اتنی کریمی میں دنیا میں مولوی سے سنتا تھا، قرآن سے سنتا تھا، پیارے پیغمبر کا فرمان سنتا تھا کہ رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں،
میرا سونا ربا اتنے لمبے سفر سے مجھے نکال کر جنت کے دروازے کے سامنے بٹھا دیا ہے، کیا تیری یہ کریمی کا فیصلہ اور تقاضا نہیں ہے کہ جنت کے اندر ہی داخل فرما دے؟ ربا اللہ پاک فرمائے گا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں سوال نہیں کروں گا، اب دوبارہ سوال کر رہا ہے، ربا آخری دفعہ ہے، بس جنت میں داخل فرما دے۔ رب اتنی کرم نوازی فرمائیں گے، رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ پیارے محبوب فرماتے ہیں اللہ پاک ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور جس وقت جنت کے اندر جائے گا چھوٹی سی جگہ تے بیٹھ کے اکٹھا ہو کے بیٹھ جائے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں تو اللہ نے وعدہ کیا تھا مینوں اندر ہی داخل، میرا کہڑا محل ہے اندر، میری کیڑی اندر کی کوٹھی ہے، یا میری کوئی جائیداد ہے، یا میرا کوئی عمل ایسا ہے جس عمل دے نال میں جا کے اس مزے لواں، لطف اٹھاواں۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے تو جنت میں داخل ہو چکا ہے، اب جتھے تک تیری نگاہ جاندی ہے اتھے تک جنت ہی تیری ہے۔ اللہ میری نگاہ تا اتنی تک کم کر دی پی ہے کہ زمین و آسمان جتنی زمین ہے، جتنی زمین تو نے بنائی دنیا میں، سب زمینوں کے برابر میری نگاہ دوڑ رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جتنی ہی زمین دنیا میں نے بنائی تھی، پھیلائی تھی، پوری دنیا میں فرمایا اتنی ہی جنت تجھے عطا کر دی گئی ہے۔ اب وہ بندہ کہے گا ربا تو میرے ساتھ مذاق کر دی، یہ حدیث ہے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ بندہ کیا کہے گا؟ اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، آپ تو مذاق سے پاک ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے میں مذاق نہیں کر رہا، تجھے دے رہا ہوں اور دے چکا ہوں۔ تو پھر اللہ اگر دیر مجھے عطا کر دی گئی ہے تو پھر میں جہاں چاہوں، جس جگہ چاہوں، جس محل میں چاہوں میں داخل ہو سکتا ہوں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے تو نے دنیا کے اندر کسی مولوی صاحب سے، کسی عالم دین سے سورۃ زمر کی قرآن کی آیت نہیں سنا تھا؟ اللہ وہ کون سی تھی؟ سنا تو تھا، یاد نہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جنت کی چھوٹی ٹکڑی مل جائے وہ دنیا وما فیہا کی زمین کے ٹکڑوں سے بلند و بالا ہوتی ہے۔ صدقنا وعدہ وأورثنا اب جو زمین کی بات ہے نا کہ اللہ پاک فرمائے کہ تو تیری مرضی جہاں چاہے بیٹھ جا، جہاں چاہے جس محل میں۔ وأورثنا الأرض انگوٹھے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں رب تجھے جنت میں داخل کر چکا ہوں۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ جتنی زمین جنت کی نظر آ رہی ہے میں نے تجھے وارث بنا دیا ہے، مالک بنا دیا ہے۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ جنت حیث نشاء۔ حیث نشاء کا معنی کیا ہے؟ جہاں چاہے، جہاں مرضی، جس جگہ چاہے، جس محل میں چاہے داخل ہو جا۔ اللہ پاک فرمائے کہ میں رب دیکھ رہا ہوں تیری مرضی جس محل میں۔ تو جس وقت اس فیصلے کو سنے گا تو داخل ہونے لگے گا، پھر پیچھے مڑ کر واپس آ جائے، مڑ کر واپس آ جائے گا ربا میں نہیں، کیا فرمایا میں نہیں، اور کیا ہوا؟ اللہ ایسی خوبصورت منظر، میں تو جہنم سے نکل کے آیا ہوں، میں تو گناہگار، اتنی خوبصورت منظر میں کیسے رہوں گا؟ میرا دل برداشت نہیں ہو رہا کہ میں ادنا سے ادنا گناہگار کو اتنی بڑے بڑے محل میں کیسے داخل ہوں۔ اللہ پاک فرمائیں گے میں کلمہ سکھاتا ہوں، ایک کلمات سکھاتا ہوں، اس کلمات کو پڑھتا جا، جنت میں محل میں داخل ہوتا جا۔
کیا فرمائے گا، کیا سکھائے گا؟ اللہ پاک فرمائیں گے قضی بینہم، میرا فیصلہ ہو چکا ہے، تو کہے اپنی زبان سے وقیل الحمدللہ رب العالمین، کس کی تعریف کرتا جا؟ الحمدللہ رب العالمین، اس رب کی تعریف، میں رب کی تعریف کرتا جا، محل میں داخل ہوتا جا۔ اللہ پاک بار بار پکارے واللہ یدعو الی دار السلام، او لوگوں سلامتی والے گھر میں داخل ہو جاؤ، بلار یدعو۔ ایک سردار نے حکم دیا اپنے نمائندے کو، اپنے قاصد کو، یار میں نے بڑا محل بنایا ہے خوبصورت، لوگوں کو آواز لگا دے اور کہے بادشاہ سردار کی دعوت ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، او لوگوں آ جاؤ، دعوت کھاؤ، قسم و قسم کے کھانے پکے ہوئے ہیں۔ اور سردار کی بات کو مان کر وہ نمائندہ باہر آواز لگا رہا ہے اور سارے لوگ آ رہے ہیں، محل بھر گیا، دسترخوان پر بیٹھ گئے، لیکن کچھ باقی رہ گئے جو اس نمائندے کے بلانے پر نہ آ سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون ہے سردار جس نے بلایا؟ فرمایا سردار میرا اللہ ہے، بلانے والا میں محمد ہوں، وہ مکان اسلام ہے، وہ دسترخوان جنت ہے۔ میں بلا رہا ہوں، مجھے سردار نے کہا، مجھے اللہ نے کہا، میں نمائندہ ہوں، اس مکان میں داخل یدو کہ میں آ جاؤ، یدو اوپر والا بلا رہا ہے، اور شراب خورا، شراب پینے والا آ جا یدو، وہ زنا کرنے والا یدو آ جا، وہ جوا میں تاش میں زندگی برباد کرنے والا آ جا، ہر گندے کام میں ملوث ہونے والا یدو، اوپر والا بلا رہا ہے، آ جا آ جا، الی دار السلام، سلامتی والے گھر میں آ جا، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ تو کس کو ہدایت دیتا ہے؟ میرا سونا رب فرماتا ہے جس نے میرے سونے نبی کے ساتھ سچی محبت کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گیا، وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے، اس نے سونے نبی کے ساتھ سچی محبت کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گیا۔ حضرت سعید بن مسیب یہ تابعی رسول ہے، تابعی کہتے ہیں جو صحابہ کے دیدار کرے ایمان کی حالت میں، یہ حضرت ابو ہریرہ کا شاگرد ہے۔ یہ بازار گئے، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، استاد نے فرمایا شاگرد کو، آؤ آج بازار میں کوئی چیز خریدنی ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلے۔ ٹھیک ہے چلتے۔ نکلنے کے بعد فرمایا کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ فرمایا کوئی نہیں، سب کچھ خرید لیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فرمایا اچھا استاد جی، میرے استاد جی ابو ہریرہ جی میرے شاگرد۔ فرمایا جیسے ہم بازار میں گئے تھے، کیا جنت میں بھی بازار لگے گا؟ ہاں جنت میں بھی بازار لگے گا؟ ہاں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماندن کہ یہ کون سی بات آپ نے کر دی اللہ کے بندے، میں نے خود پیارے نبی کے ساتھ بیٹھا تھا، پیارے نبی نے فرمایا اور جنت میں بازار جمعہ بازار لگے گا۔ کیا لگے گا؟ یہ مسجدوں میں جو اجتماع ہوتا ہے، جمع ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں؟ جمعے والے دن ہوتے ہیں نا، یا آگے پیچھے بھی آندے ہو مسجد، ہاں نمازی تو آندے باقی، یعنی اجتماع۔ فرمایا جس وقت بازار لگے گا جنت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے او آج میرا اجتماع ہے، اجتماع میں شامل ہو جاؤ۔ ایک ممبر سنورا ہوگا، اس ممبر کے ساتھ دوسرا ممبر چھوٹا، ایک ممبر پر ایک تخت پر اللہ بیٹھ جائیں گے، ایک ممبر پر سونے مصطفیٰ بیٹھیں گے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وہ بازار، فرمایا اس وقت بادل آئیں گے، اوپر دیکھیں گے بادل ہی بادل، لوگ کہیں گے یہ جنت بارش سے پاک ہے، یہاں پانی نہیں ہونا چاہیے۔ تو
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ابو ہریرہ سنا رہے ہیں، فرمایا وہ بادل جو آئے گا وہ بارش نہیں برسائے گا بلکہ عطر کی برسات کرے گا۔ کس کی؟ مشک کی، زعفران کی برسات کرے گا۔ فرمایا بازار لگے ہوں گے، فرمایا ہر بندے کی اپنی اپنی دکانیں ہوں گی، اپنی اپنی مارکیٹیں ہوں گی۔ اتنی خوبصورت مارکیٹیں پہلے کبھی کسی انسان کی آنکھ نے نہ کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی سنا ہے، نہ کبھی دل نے سوچا ہے۔ ایسی خوبصورت بازار ہے، ایسی خوبصورت مارکیٹ ہے۔ فرمایا اس وقت اللہ پاک جلوہ فروز ہوں گے، اللہ پاک پردے کے اندر ہوں گے، پردہ سامنے نہیں کریں گے، اپنا دیدار بعد کے اندر کرائیں گے، لیکن پہلے مجمع ہوگا۔ فرمایا جتنی جمعے والے دن، توجہ کرنا، جتنی جمعے والے دن لوگ امام کے قریب بیٹھے گا اتنی ہی اللہ پاک کے قریب بیٹھے گا۔ جمعے والے دن لوگ کہتے ہیں کوشش ہوتی ہے نا کہ پہلی صف میں بیٹھے اور امام کے قریب بیٹھے۔ فرمایا جو بندہ دنیا میں امام کے قریب بیٹھے گا اور اس کو اللہ پاک کا دیدار بھی قریب سے ہوگا، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ایک مثال ہے نا دنیا کی دی ہے اللہ پاک۔ فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت اسرافیل کو بلایا جائے گا، اسرافیل آئیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے کیا سور میں نے تیرے ذمہ لگایا تھا؟ جی رب میں نے سور پھونکا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کیا تیرے اوپر بھی موت آئی تھی؟ جی رب میرے اوپر بھی موت آئی تھی۔ اللہ پاک فرمائیں کیا میں نے دوبارہ تمہیں زندہ کیا؟ جی رب آپ نے زندہ کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ کو علم نہیں ہے، دنیا میں موسیقی ہوا کرتی تھی، دنیا میں گانے بجانے ہوا کرتے تھے، دنیا میں نغمے گائے گاتے تھے، جی رب ہوا کرتے تھے۔ اللہ پاک فرمائے گے آج میرے سونے نبی کی امت بیٹھی ہے اور جو قرآن میں نے سونے نبی کے اوپر اتارا تھا، آج اسرافیل تجھے اجازت دیتا ہوں تو قرآن کی تلاوت کر تاکہ ان سونے نبی کی امت والوں کو پتہ چلے ساری موسیقی قرآن کے سامنے ہیچ ہے، سارے گانے ہیچ ہیں، سارے نغمے ہیچ ہے، قرآن اونچا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قرآن کی تلاوت کریں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا داؤد میں نے تجھے آواز دی تھی، جی رب آواز دی تھی، تو جس وقت زبور کی تلاوت کیا کرتا تھا کیا اس وقت پرندے رک جایا کرتے تھے؟ جی رب۔ فرمایا جس وقت میں نے تجھے زبور کی تلاوت کرنے کی اجازت دی اس وقت پہاڑ جھوم اٹھتے تھے، جی رب۔ فرمایا آج میں اللہ ان سب نبی کی پیغمبر کی امت کے سامنے میں اجازت دے رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں تو اس سونے نبی کی امت کو قرآن کی تلاوت سے سرفراز فرما دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام قرآن کے نغمے گائیں گے، پوری جنت جھوم اٹھے گی۔ اللہ پھر پیارے محبوب فرمائیں گے اے حورو تم بھی نغمے گاؤ قرآن کی تلاوت سے، حوریں بھی نغمے گائیں گی۔ فرمایا او لوگو دیکھ لو جس ہستی کے اوپر میں نے قرآن اتارا تھا آج اس ہستی یعنی پیارے محمد کو حکم دے رہا ہوں آج سب کے سامنے قرآن کی تلاوت فرما۔ جنت کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمائیں گے، میرے اللہ مسکرا کے فرمائیں گے ہاں یہ تو وہ پیغمبر جس کے اوپر میں نے یہ کتاب اتاری آج آپ کے سامنے وہ قرآن کی تلاوت کرے گا جس نے قرآن کو پیدا کیا۔ پھر آپ اندازہ لگائیں اتنی بڑا پرکش منظر، خوبصورت منظر جب جنتیوں کے سامنے ہوگا تو پھر تمہارے دل کے اندر یہ جنت کی لالچ کیوں نہیں آتی، کیوں رغبت نہیں ہوتی؟ قرآن نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ وہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اعدت میں نے تیار کی ہے متقین کے لیے، للمتقین جو نیکوکار بنے گا۔ اس لیے دنیا آڑ بنی ہوئی ہے، جنت بیچ میں ارد گرد دنیا ہے، خوبصورت لگتی ہے، انسان عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس باڑ کو ہٹاؤ، اس خاردار ٹہنیوں کو ہٹاؤ، اس دنیا کو ہٹاؤ تو پھر جنت ملے گی۔ کیسے ہٹانا؟ فرمایا دنیا میں رہو، دنیا ہیچ رہے، دین اوپر ہے، اگر دین نیچے آ گیا دنیا اوپر آ گئی، بندہ ہلاک ہو۔
بندہ ہلاک ہو گیا۔ اگر ترازو کو برابر کرنا ہے تو یہ ہے انصاف کا تقاضا، دین غالب ہونا چاہیے، دنیا نیچے ہونی چاہیے۔ وآثر الحیات الدنیا زین للناس حب الشہوات، یہ شہوات سے بھری ہوئی ہے دنیا، اس لیے خوش نہ ہو وہ کہ دنیا اتنی خوبصورت میٹھی میٹھی لگتی ہے، یہی ہے فساد کی جڑ۔ اس لیے معراج والی رات محبوب جا رہے تھے، کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں، ایک عورت کالی سیاہ بوڑھی بلا رہی تھی کہ ادھر ہو میرے پاس۔ اب حضرت جبرائیل نے فرمایا اے پیارے محمد اس بوڑھی عورت کی طرف متوجہ نہ ہو۔ فرمایا یہ کون ہے، کیا ہے؟ فرمایا یہی بوڑھی عورت جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہی دنیا ہے، یہ کالی سیاہ ہو چکی ہے، یہ گندی ہے، اس کے توجہ نہ کریں۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو ساری آپ کی امت دنیا کی طرف لگ جائے گی۔ تو اس لیے آج کوئی دنیا میں ہے کوئی آخرت میں ہے، اس لیے کہ محبوب نے توجہ نہیں کی۔ تو اللہ نے اختیار دیا ہے، اپنے ضمیر کا فیصلہ کرو اور اپنا محاسبہ کیا کرو۔ صبح سے لے کر شام تک پتہ نہیں ہم کتنی گناہ کرتے ہیں، عشاء کے وقت نماز کے بعد 10 منٹ کے لیے اپنا محاسبہ کر لیا کرو، ہم نے آج کتنی گناہ کیے، کیا کچھ کہا، کتنی لوگوں کا دل دکھایا، کتنی سے بد دعائیں لی، کتنی سے دعائیں لی۔ یہ سارا محاسبہ کرو اگر انشاءاللہ 7 8 دن 10 دن ایسے تکلیف ہوگی آپ کو آنکھ بند کرنے کی اور دل کا محاسبہ لینے کی، مسئلہ اتنی آسان ہو جائے گا، آپ کو احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ یار میں نے غلط کیا ہے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کا دل دکھایا، میں نے بڑے جھوٹ بولے آج کے دن۔ ان روزانہ محاسبہ کیا کرو۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کے اوپر 1 پاؤں رکھ کے چلا گیا، فرمایا وہ دوسرا پاؤں جنت میں رکھے گا۔ جب نفس ہی انسان کو گناہ کے لیے آمادہ کرتا پھر کیا بچے گا؟ زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔